اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، تقدیس، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمیں جو آج فلسطین کا مسئلہ درپیش ہے، یہ ایسے سمجھیے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے سینے پر دشمن نے ایک خنجر گھونپا ہوا ہے اور مسلسل امت اذیت میں ہے۔ اس کے حل کے لیے بہت سی صورتیں، بہت سے حل پیش کیے جاتے ہیں۔ آج جس خاص موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ معاشی میدان میں کیسے کر سکتے ہیں۔ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم دشمن کی معیشت کو کمزور کریں، اگرچہ وہ اسلامی ملکوں میں ان کا کاروبار پھیلا ہو؟ اور اسلام نے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ، اس کی کیا حدود مقرر کی ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے تاکہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو کہ ہم ہر محاذ میں دشمن کے مقابلے میں آئیں، چاہے وہ میدان کارزار ہو، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ اخلاق اور کردار کا میدان ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کی برتری ہو، چاہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی برتری ہو، سب میں ہمیں آگے آنا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک دشمن کی معیشت کو کمزور کرنا ہے، اگر ہم سیرت نبویہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب قریش مکہ نے صرف دین کی مخالفت کی وجہ سے، باقی تو جو مسلمان تھے وہ بھی قریش مکہ کے رشتہ دار ہی تھے، جتنے قبائل قریش کے تھے سب ان میں مسلمان بھی تھے، ان میں غیر مسلم بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے۔ تو جب ان سے کوئی بات نہ بن پڑی تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ کفار نے، اور مسلمانوں کو شیب بنی ہاشم اس کے اندر انہوں نے بند کر دیا، محبوس کر دیا، جسے ہم شیب ابی طالب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کے اندر محبوس کر دیا گیا اور مسلمانوں کا جینا بہت مشکل ہو گیا۔ پھر یہاں تک کہ ان سے رشتے ناتے، ان سے تعلقات وہ سب کاٹ دیے گئے اور وہاں پہ کوئی سامان رسد بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ لوگ اپنی چالاکیوں سے جا کے اس قافلے سے سارا مال خرید لیتے تاکہ وہ شیب بنی ہاشم، اس میں معصور لوگ جو ہے مسلمان، وہ اس قافلے سے کچھ خرید نہ پائیں۔ ایسے حالات بھی گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسی دشوار ایک منزل کو پار کر رہے تھے کہ وہاں پہ چمڑوں کو گرم کر کے ان کی راکھ بنا کے اس سے اپنے پیٹ بھرنے پڑے، جانور کے چمڑے لے کے ان سے اپنے پیٹ بھرنے پڑے۔ یعنی ایسے حالات بھی آئے اس 3 سالہ دور کے اندر، جو 7 نبوت سے لے کے 10 نبوت تک کا ایریا کا وہ دورانیہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کیا
اور کوئی ایک بھی مسلمان جس کے دل میں اسلام بیٹھا ہوا تھا، کوئی ایک بھی اس سے برگشتہ نہ ہوا، تو آخر پھر انہی کی طرف سے یہ پکار آئی، کفار ہی نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اتنا ظلم تو مت ڈھاؤ۔ تو پھر وہ مقاطع جو ہے، وہ جو بیت اللہ جو امن کی ایک نشانی ہے اس روئے زمین پر، اس کے ساتھ وہ بائیکاٹ کا جو لگایا گیا تھا صحیفہ، اس کو چاک کر دیا گیا، اور اس طرح مسلمان اس اذیتناک صورتحال سے باہر نکلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے ایسا بائیکاٹ کیا، تو کیا ہم بھی آج کفار کے ساتھ ایسا کوئی بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو ایسی کوئی اذیت پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے؟ اس حوالے سے ہمارے اندر ایک شعور ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کس محاذ پہ اور کیسے کرنا ہے۔ خصوصاً اگر معاشی محاذ پہ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آتے ہی دشمن کو معاشی طور پر کمزور کرنے کا پورا ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ تیار کیا۔ پہلے نمبر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود یہاں کی مارکیٹ پر اور یہاں کے سماج پہ چھائے ہوئے تھے مدینہ کی، تو آپ نے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو صحیح رستہ دکھایا۔ آپ صرف لوگوں کو نماز پڑھانا ہی نہیں سکھاتے تھے، ان کو کاروبار، اس کے اصول ضوابط وہ بھی سکھاتے تھے، سیاست بھی سکھاتے تھے، اور کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، ادب آداب جو معاشرتی ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام، یہ سیرت اور سنت کو صرف مسجد تک محدود سمجھتے ہیں۔ مسجد کے باہر ہر ایک کی اپنی زندگی، اپنی لائف ہے۔ یہ بالکل وہی غیر مسلمانہ تصور ہے جو یہودیوں نے اختیار کیا، جو عیسائیوں نے اختیار کیا، کہ وہ چند چیزوں کو اپنا دین قرار دیتے تھے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے، جیسے بھی وہ زندگی گزارتے تھے۔ آج امت مسلمہ اسی صورتحال سے گزر رہی ہے کہ وہ بس مسجد تک محدود سمجھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنا بازار ایک تشکیل دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے آخری قبیلہ جو یہود کا مدینہ میں موجود تھا، وہ 5 ہجری میں یہاں سے اس کو قتل کیا گیا، اور وہ بالکل یہاں کے جو بنو قریظہ تھے غزوہ احزاب کے بعد، ان کو یہیں پر قتل کر کے، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو لونڈیاں بنایا گیا، اور بچوں کو غلام بنایا گیا، اور باقی جو جنگجو تھے ان کو قتل کیا گیا مدینہ کے اندر۔ اگر بالفرض مدینہ میں یہود ہی سب کچھ کر رہے ہوتے تو اس کے بعد مسلمانوں پہ ایک مشکل مرحلہ یہ آتا کہ اب وہ اپنے کاروبار کو سٹیبل کیسے کریں، کیسے اس کو کھڑا کریں دوبارہ سے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کے مقابلے میں ایک بازار کی نشاندہی کی۔ وہ سوق بنو قینقاع موجود تھا، یعنی بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کا بازار موجود تھا، لیکن آپ نے رخ موڑا کہ لوگ اس بازار میں آئے، اور یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی سے، آپ کی منصوبہ بندی سے، آپ کی رہنمائیوں سے اس بازار کی رونق بڑھنے لگی، اور یہود جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا کریں، اب ہمارے پاس گاہک نہیں آ رہے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے اس بازار کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس کے خلاف سازشیں بھی کی، اس کی تنابیں کاٹی۔ وہ بازار کوئی ایسا تو نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی منڈیاں لگتی ہیں، کوئی بازار لگتے ہیں عارضی، اس قسم کا ایک انتظام تھا، لیکن یہود کو وہ بھی گوارا نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہمارے اب کاروبار پہ، معیشت پہ زد پڑے گی، اور وہ پڑی، اور یہودی آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو یہاں سے عہد شکنیوں کی وجہ سے وہ عہد شکنیاں کرتے رہے، اور ان کو یہاں سے جلا وطن یا قتل کیا گیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی معیشت کو مستحکم کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جو اس بازار میں امن کی حالت تھی، میں تفصیل نہیں بتاتا، یعنی اس میں جاؤں گا اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، صرف ایک بات بتاتا ہوں جو تقریباً تمام کتب احادیث کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل فی سوقنا
کہ جو کوئی ہمارے بازار میں داخل ہو اور اس کے پاس وہ تیر ہوں، وہ تیر کو ایسے پکڑے بغیر نہیں گزر سکتا، فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا، وہ تیروں کو پکڑ کے گزرے گا، یہ نہ ہو کہ کسی مسلمان کو وہ لگ جائے۔ اس سے بڑا امن اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو بازار سے گزاری جا سکتی ہے، لیکن اس کو گزارنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رہنما اصول بیان کر رہے ہیں کہ اس کے جو بھالے ہیں ان کو پکڑ کے گزرنا ہے، جو تیر نوکیلے تیر کے نیچے ہوتی ہے جگہ، تاکہ اس کا ہاتھ بھی زخمی نہ، اس سے پکڑ لیا جائے اور پھر گزرا جائے بازار کے اندر سے، ایسے نہ کوئی گزرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی چل رہا ہو، اس کا اگر تیر اس کی نوک کسی کو لگ جاتی ہے، اس سے کتنا فرق پڑے گا، کتنا بڑا زخم لگ سکتا ہے۔ تو یہی وہ بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو یہ لگ نہ جائے۔ اب یہاں پہ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی کو نہ لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ بازار بنایا تھا جس میں اکثر جو رجحان تھا وہ مسلمانوں کا تھا، مسلمان ہی وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متبادل جگہ نصیب کی اور ان کے مقابلے کے لیے، اور اسی طرح اگر آپ غزوہ تبوک کے اس واقعے کو دیکھیں جو 9 ہجری میں ہوا، غزوہ تبوک، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 اپنے مسلمان صحابہ کرام سے سوشل بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ وہ تبوک میں گئے نہیں تھے، تو ان میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک کی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ میں سوق مدینہ میں تھا، مدینہ کے اس بازار اور منڈی میں تھا جو مدینہ میں موجود تھا۔ میں آپ کو پہلے بتایا کہ 5 ہجری کے بعد یہاں پہ جو یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے بالکل ختم ہو چکا تھا، کوئی اکا دکا یہودی یہاں پہ موجود ہو تو علیحدہ بات ہے، اس کے علاوہ ان کا سارا اثر و رسوخ ختم ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک نظام بنا دیا۔ اب وہ شاہ غسان جو آج کی مملکتیں ہیں، یہ اردن، فلسطین وغیرہ، اس کے ساتھ ایک غسان کی ریاست تھی، تو وہاں سے اس کے بادشاہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہیں وہ عزت دیتے ہیں، تم ایسے ذلت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ تم سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہاری بڑی آؤ بھگت کریں گے۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے بازار کے اندر موجود تھا، تو یہ بازار کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کو دیکھا کرتے تھے، اس کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ وہی بازار میں جاتے ہوئے ایک دفعہ کا واقعہ نا، یہ جو آپ کو احادیث مبارکہ پیٹرول پمپ پہ لکھی نظر آتی ہیں، من غشنا فلیس منا، یہ اسی وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، آپ نے اس گندم کے ڈھیر یا اناج کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ اندر ڈالا، تو اندر والے جو دانے تھے وہ بھیگے ہوئے تھے، اندر والے دانے بھیگے تھے اور اوپر والے جو دانے ہیں وہ خشک تھے۔ اب دونوں کے وزن کا یا اس کی اہمیت یا اس کے نقصان فائدے کا کتنا فرق پڑ سکتا ہے، یعنی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ یہ فرمایا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج والے یہ کیا؟ تو وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول رات بارش ہوئی تھی تو میں نے وہ خشک کرنے کے لیے جو یعنی ان دانوں کو اوپر کیا تو اب یہ خشک ہیں اور اندر سے وہ گیلے ہیں، تو یہ کیفیت پیش آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ غش کا مطلب بڑا جامع لفظ ہے، یعنی اس طرح کا لفظ اردو کے اندر کوئی موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا یہ، اس میں دھوکہ بھی ہے، اس میں ملاوٹ بھی ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں فریب بھی ہے، اس میں کم تولنا بھی ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو بھی اس قسم کا، جسے ہم ایک کرپشن کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بنا دیا کہ ہم میں سے کوئی کسی کو مسلمان کو دھوکہ نہ دے۔ تو جب یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا، اور آپ کا اپنا کردار بھی ایسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کے مال میں تجارت کی شام کی طرف جا کر،
تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب سے زیادہ منافع حاصل ہوا، جتنے بھی لوگ وہاں اس قافلے کے اندر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا اخلاق کردار تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، آپ کی جو برکات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس میں ایک اہم بات کیا تھی؟ اس تجارتی قافلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ رات بارش ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو گیلے دانے تھے، گیلا اناج تھا، اس کو آپ نے ایک طرف رکھا اور جو خشک تھا ایک طرف۔ اب لوگ آتے، وہ قیمت پوچھتے، آپ وہ گیلے دانوں کی کم بتاتے، خشک کی زیادہ بتاتے، تو وہ کہتے جنس تو ایک ہی ہے، اس کا فرق کیوں ہے؟ آپ بتاتے کہ یہ وجہ ہے۔ یہ وہ سچائی اور صداقت ہے جو پیغمبر اعظم و آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ لیکن آج دیکھیے امت کیا کر رہی ہے، کس کس بات کو دیکھیں، کس کس بات پہ روئیں اور کس کس بات کی ہم بات کریں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی پیٹرول پمپ کا مالک ہے، دونوں کی سوچ اور فکر ایک ہی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو لوٹا جائے۔ یہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محتاط تھے اور اس قدر تعلیمات سے آشنا کر کے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے اقدامات کیے تو آپ مجھے بتائیے کہ لوگ کیوں نہیں اس بازار کی طرف آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا ہوگا؟ تو ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معیشت کو مضبوط کیا، اپنی معیشت کو۔ تو آج ہمارے پاس یہ بہترین حل ہے، اور اس موقع پہ جس سے ہم گزر رہے ہیں اور مسلمانوں پہ جو صورتحال طاری ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ وہ بڑی شاندار ایک مثال دیتے ہیں، مجھے وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑتی کہ آج اقبال کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے گوہر ایک سیپ کے اندر سمندر کی تہوں میں بند ہو کے اور تلاطم اور موجوں سے وہ برسرے پیکار ہو کے اپنے اندر وہ شادابی پیدا کرتا ہے نا، تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح تھپیڑے لگتے ہیں تو یہ مسلمان بنتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ فلسطین کے ان بچوں کو، ان شہداء کو، ان نہتے شہریوں کو، ان خواتین کو اس حالت میں دیکھ کے آپ کے اندر وہ مسلمانی بیدار ہوئی ہے نا؟ تو یہ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اللہ کرے ہمارے اندر وہ جذبہ جاگے، ہم سمجھے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں اور اس کی تعلیمات کیا ہے۔ تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف معاش کو، اپنی معیشت کو اس قدر مضبوط کیا، تو آج ہمارے پاس اس موقع پہ بہت سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے کاروبار اچھے کریں۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی بھی جو برانڈ ہے جو یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، اور مجھے اس بات پہ بھی حیرانی ہے کہ آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہودیوں کی آئٹمز جو ہیں ان کو نہ خریدیں، وہ کسی بھی نام سے مشہور ہو، معروف ہو، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ کفار کی نہ کوئی پروڈکٹ خریدیں، کفار، غیر مسلم، وہ کوئی بھی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقین کیجیے اگر آج ان یہودیوں کی سپورٹ برطانیہ نہ کرتا، امریکہ نہ کرتا، تو آج یہ یہودی کسی کام کے نہیں تھے، نہ وہ دشمن ہمارے مقابلے میں آ سکتا تھا، نہ ان کی کچھ حیثیت تھی۔ ان کو بسایا کس نے وہاں پہ؟ ان کو کس نے سپورٹ کیا؟ کس نے حمایت کی؟ تو میں کیسے مان جاؤں کہ صرف یہودی ہمارے دشمن ہیں؟ قرآن مجید کے یہ الفاظ اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے کہ یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی دوستی کو آج تک کوئی ختم نہیں کر سکا، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں یہ ہمیشہ ایک ہوتے ہیں۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ صرف یہود کا بائیکاٹ کریں، آپ پیپسی کی بجائے کوک پی لیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ یعنی آپ کو کوئی بھی امریکی یا برٹش کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں، آپ اسے خریدتے رہیں؟ یہ دوسروں کے ایسے ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے بل بوتے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا نکالا؟ ایک تو تھی اپنی معیشت کو مستحکم کیا، دوسرا یہ کہ دشمن کی معیشت کو کمزور کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی سیرت کا طالب علم ہے تو وہ جانتا ہے، سیرت کا ذوق رکھتا ہے،
بدر سے پہلے، غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سرایہ بھیجے تھے۔ سرایہ کا مطلب فوجی دستے، جس کے مختلف مقاصد ہیں جو اہل سیرت نے، سیرت نگاروں نے بیان کیے۔ تو ان میں سے ایک اہم مقصد، سبھی سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ دشمن کی معیشت کو کمزور کرنا مقصد تھا، تاکہ وہ جو آزادانہ طور پہ اپنی معیشت کو مضبوط کرتے چلے جائیں، اور یہ سارے تقریباً جتنے بھی سرایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، یہ قریش کے اس تجارتی سفر کے رستے میں پڑتے تھے، وہ چاہے سیف البحر کا سریہ ہو جو اسلام کا پہلا سریہ ہے، جسے سریہ حمزہ بن عبد المطلب کے نام سے جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی اپنے چچا کو۔ دوسرے سریے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماموں زاد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یعنی ایسے آپ نے دشمن کی معیشت کو کمزور کرنا شروع کیا کہ جو بھی ہمارے مقابلے میں ہے، ہم نے اپنی معیشت کو بھی مستحکم کرنا ہے اور دشمن کی معیشت کو کمزور بھی کرنا ہے۔ اور یہ سارے قافلے، حتیٰ کہ غزوہ بدر جو پیش آیا، وہ بھی اس قافلے کی وجہ سے پیش آیا تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا مکہ مکرمہ کی طرف، یہ تو آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ اب جو مستشرقین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو ان کے محقق ہیں، وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایسی کوئی وارداتیں تھیں جیسے کوئی لوگ کسی کا مال لوٹ کے وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جو کفار تھے وہ حالت جنگ میں تھے، مسلمان اور کفار کی آپس میں جنگ شروع تھی، اور یہ جنگ اس وقت سے شروع تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا۔ نہیں تو ظلم و ستم آپ دیکھیے، آپ کے جو بھی عقائد افکار ہوں، آپ جہاں بھی رہتے ہوں، کوئی آپ کو عقائد کی وجہ سے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے۔ یہ جس بھی عقیدے کا حامل ہے، یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے مسلم معاشروں میں ہم کوئی ایسا کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ آواز بھی ہم سننا نہیں چاہتے، مسلمانوں کو آزادی سے جینے بھی نہیں دینا چاہتے، تو وہ حالت جنگ میں مسلسل موجود تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مغازی کے اندر اس کو آغاز ہی میں ذکر کیا، اس واقعے کو۔ کیوں؟ مغازی کا مطلب جنگیں، یعنی جو جنگوں کا باب ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کفار سے لڑی، اس کی جو مکمل حکمت عملی ہے، اس کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی فقاہت کے ساتھ ایک باب کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا تھا کہ سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو اوس جو انصار کا قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے۔ اللہ نے انہیں بڑی شان، شوکت اور عزت سے نوازا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا کہ ہمارے پاس اتنی پاک روح آ رہی ہے۔ رحمان کا عرش جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ اور ایسے غیور انسان اور ایسے ایمان میں اس قدر دھلے ہوئے اور اس قدر ان کے دل کی کیفیات، وہ طواف کر رہے تھے، یہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ اور ان کا دوست تھا حضرت سعد بن معاذ کا امیہ بن خلف، وہی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ستم کرتا تھا، کیونکہ ابھی وہ ان کے مراسم پہلے سے چلے آ رہے تھے، نئی پالیسی کا نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ اس کے پاس جا کے رہے اور اس سے کہا کہ ہم نے طواف کرنا ہے، کوئی ایسی جگہ دیکھیں، کوئی ایسا وقت دیکھنا کہ ہم نے طواف کرنا ہے تاکہ ہمیں کوئی سامنے سے آڑے نہ آئے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہ دوپہر کے وقت ہم چلے گئے۔ دوپہر کے وقت گئے، طواف کر رہے تھے تو سامنے سے ابو جہل آ گیا، یعنی پکا دشمن، بڑا دشمن، دشمنوں کا سردار، وہ سامنے سے آ گیا اور کہنے لگا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا کہ تم امن کی حالت میں یہاں پہ طواف کر رہے ہو، اور تم وہ لوگ ہو جنہوں نے صابئین کو، یعنی جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، ان کو جگہ دے رکھی ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ انصاری بھی سردار تھے، وہ بھی کوئی ایسے عام شخص نہیں تھے۔ انہوں نے اس سے بھی بلند آواز سے کہا کہ اگر تم مجھے یہاں امن کی حالت میں طواف نہیں کرنے دو گے تو تمہارا شام کا تجارتی رستہ میں روک کے دکھاؤں گا۔ یہ جب بات کہنی تھی
تو پھر امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ اس وادی کا سردار ہے، یعنی ابو جہل، عمرو بن ہشام، تو اس کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے اگر تم یہ کہتے ہو تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ امیہ بن خلف کو مسلمان قتل کریں گے۔ یہ ایک اور پیش گوئی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امیہ بن خلف کو سنا دی۔ امیہ بن خلف کو ابو جہل کی جو تائید اور حمایت تھی وہ سب بھول گئی۔ وہ گیا اور اپنے اہلیہ سے وہ جا کے کہنے لگا کہ مجھے آج میرے یسربی بھائی نے یہ دھمکی دے دی ہے اور اب اس کے بعد میں زندہ نہیں بچ سکتا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اپنا تحفظ کرتا۔ جب بدر میں اس نے جانا تھا تب بھی ہر منزل پہ رک کے وہ کرتا رہا کہ کسی طریقے سے میں واپس چلا جاؤں، لیکن اس کے کفار دوست کہتے اگر تم واپس جاؤ گے، تم سردار ہو تو بہت سے لوگ واپس چلے جائیں گے۔ آخر یہ بدر میں پہنچا اور وہاں پہ واصل جہنم ہوا۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا کے یہ بات بتائی کہ یہ دونوں یعنی مسلمان اور کافر ایک دوسرے کو حالت جنگ میں سمجھتے تھے۔ جب حالت جنگ میں سمجھتے ہیں تو پھر ان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پہ وہ دشمن سمجھ ہی کے تو ان کے کپڑے اتروا لیا کرتے تھے، مسلمانوں کے جوتے اتروا لیا کرتے تھے، بچے چھین لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معیشت کو کمزور کرنے کا جو بھی اقدام تھا وہ کیا۔ اگر ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تاریخ کو دیکھیں جس کو قرآن مجید میں رقم کیا گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ دعا کی رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ یہ فرعون ہے، اس کا مقابلہ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ اس کے سامنے آ جائیں، لیکن جن وسائل کی بنیاد پر یہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، اس کے لیے ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ ان کے مال اور ان کے وسائل کو نیست و نابود کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ اس وقت تک ایمان ہی نہ لائیں جب تک یہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی۔ فرعون نے جب عذاب کو دیکھا، اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھا، اس وقت یہ کہا کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم آج تجھے نجات دے دیتے ہیں اور تجھے نشان عبرت بناتے آنے والوں کے لیے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ جو رب موسیٰ اور ہارون کہا نا، اس نے کیوں کہا فرعون نے؟ کیونکہ وہ اگر کہتا میں رب پہ ایمان لاتا ہوں تو اس وقت بھی یہ سوال تھا کہ رب تو تم اپنے آپ کو کہتے ہو، یہ نہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں رب موسیٰ اور ہارون پہ ایمان لاتا ہوں۔ آج بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ جب وہ لوگ شکست خوردہ ہیں، جب بھاگ رہے ہیں، جب میدانوں میں نہیں آ رہے، تو وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم سے رب موسیٰ اور ہارون ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ آج تک وہ یہی سمجھتے آئے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہے۔ یعنی وہ جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، جو اپنی قوت اور صلاحیت اور اپنی مضبوط معیشت سے دنیا کے اندر یہ ایک فساد کا جو انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھ رہے تھے۔ اور اب جب ان پہ حملے ہوئے، جب ان کی طاقت کا وہ سریہ نکلا، تو اب وہ کہنے پہ مجبور ہوئے لگتا ہے رب موسیٰ اور ہارون ہم سے ناراض۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر مسلمانوں میں شعور باقی ہے تو وہ یہ ایسا کریں کہ دشمن کی معیشت کو کمزور کرنے کے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے اپنے مراسم رکھے، معاملات کیے، حتیٰ کہ آخری جو سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک یہودی سے ایک اپنی لوہے کا لباس زرہ دے کے
اسے دانے لیے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے جنگیں بھی کی۔ اس سنت کو بھی یاد کرو کہ عہد شکنی کی بنیاد پہ ان سے جنگیں کی، ان کو یہاں سے جلا وطن کیا، انہیں قتل کیا۔ اس سنت کو بھی تو زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ شعور نصیب کرے کہ مسلمان اپنی معیشت بھی مضبوط کریں اور دشمن کی معیشت کو کمزور کرنے کی جستجو بھی کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ ٹھیک ہے، آپ اس پہ سمجھوتا کر لیں اپنی اس ایمانی غیرت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دشمن کمزور ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو اگرچہ وہ تھوڑا بہت نقصان ہی ہوگا، پیٹرول چلے کوئی اس درجے کا اگر نہ بھی مل سکے، اگر آپ کو چیزیں آپ کی معیار کی نہ مل سکے، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کی معیشت کو اگر ہم کمزور نہ کریں اور ان کی پروڈکٹ استعمال نہ کریں تو ہمیں یہاں کی پروڈکٹ ملتی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھیے آپ کو سردیوں کے اندر اپنے میڈیا کے زور پر سردیوں میں آپ کو آئس کریم کھلا دی، بوتلیں پلوا دی اپنے میڈیا کے زور پہ اشتہار دے کے۔ تو یہ کوئی چیزیں ایسی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بوتل ضرور پئیں، ہم شیمپو ضرور انہی کا استعمال کریں، ہم صابن انہی کا استعمال کریں، ہم چائے پتی انہی کی استعمال کریں۔ یہ تو ساری چیزیں اضافی ہیں، اگر آپ اس سے رک بھی جائیں تو پھر بھی آپ سمجھیں کہ آپ اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہ سوچ اور فکر کو اسلامی کر دے اور ہم اسلامی غیرت اور حمیت پہ ایسے آ جائیں تاکہ دشمن کو ہر محاذ پہ ہم جو ہے شکست کا جو ہے اس سے آشنا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي